بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت بیٹھک سے براہ راست آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور معاملات جو ہیں وہ پچھلے جمعے کو بھی بتایا تھا کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ بڑا دھما چوکڑی والا ہونا ہے، بڑا وہ کیا اس کو کہتے ہیں گہما گہمی والا ہونا ہے، اور وہ ہوا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد فتح کرنے آئے تھے، مگر صلح حدیبیہ کا اینگل دے کے تو پشاور میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ہاں جی ٹچ دے کے ٹچ تو کئی آئے، اور چلیں بہرحال تو اس پر اور بھی بڑے سارے ایشو ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہماری وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عرفان قادر صاحب ان کو ذرا تھوڑا سا ٹینشن دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ہاں جی عرفان قادر ٹچ بہت مشہور ہو گئے ہیں، تو آپ تو چاہے والا ٹچ دیں ہے جی، تو میں رضی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہوں کو کہڑا ٹچ ہے۔ اچھا جی، ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں، ان کی والدہ صاحبہ جس دن 21 فروری کو مجھے یاد پڑتا ہے، فروری نہیں 21 مئی کو وہ گرفتار ہوئی تھیں، اور وہ گرفتار کیسے ہوئیں، کس نے کیا، اور وہ سارے معاملات جو تھے وہ بذات خود ایک بڑا پراسرار سی کارروائی تھی۔ تو اس دن انہوں نے کچھ جذبات میں آ کے اپنی والدہ تو والدہ ہوندی ہے یار، انہوں نے کچھ باتیں کہیں، وہ واقعی وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آدمی جتنا مرضی رنجیدہ ہو یا صدمے میں ہو، وہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ریاست ماں جیسی ہوندی ہے سر، ہے جی، ریاست نے کہتا سی پرچہ کرانا ہے۔ اچھا پرچہ پھر ایمان مزاری نظر آئی ہے، اس طرح کی باتیں، اس سے بلکہ زیادہ خوفناک باتیں ہمارے بہت سے صحافی بھی کر چکے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں اچھا، تو میں چاہ رہے ہیں اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یہ میری اگر اطلاع درست ہے، ضمانت ان کی منظور کر دی 9 جون تک۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایمان جو ہیں وہ ہمارے جو نئی نسل کی ایک نمائندہ وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ بلوچ مسنگ پرسن کا انہوں نے بہت زیادہ ایشو آواز اٹھائی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اصل غصہ وہی ہے، بلوچ مسنگ پرسن کا انہوں نے بہت زیادہ ایشو اٹھایا ہے، اور اس کو لے کے چلی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جو چند چہرے ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے، لیکن وہ نظریاتی حوالے سے اپنی والدہ سے 180 ڈگری پہ ڈفر کرتی ہیں، بالکل، اور پبلکلی کرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ آ کے تو وہ کرتی ہیں، اور وہ اپنے ایک فرما بردار بیٹی کو ہونے کے باوجود بھی سیاسی طور پہ اپنی والدہ سے ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے ان کی، بڑی کلیئر کٹ ہے۔ لیکن ماں بیٹی کا پیار تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے نا۔ ماں ہوندی ہے سر۔ اب جب ان کی والدہ کو اٹھایا گیا تو اس وقت جذبات میں ان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکلیں جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری تھیں، غیر محتاط تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو تھوڑا سا کروں گا، وہ دی وجہ یہ کہ بتی نہیں ہے، چلائیں گے پکھی، یار پکھی رکھو۔ دیکھو جب تک خرم دستگیر صاحب جو ہے نا اس محکمے کے انچارج، میں آپ سے بتاؤں، تب تک بتی نہیں آنی سر۔ یہاں پر آپ سارے بجلی گھر بھی چلا لیں، یہاں پر شہباز شریف صاحب سعودیہ کا سارا تیل براہ راست للن پاویں، پیپ لوالن براہ راست کنواں تو نا، یہاں پر بجلیاں سے یار اتنا نااہل آدمی خرم دستگیر، کوئی خدا کا خوف۔ عمران خان کے ریکارڈ توڑتے پائے یار، میری بات سنیں، یہ کام تو ہو سکتا ہے نا، شیڈول بنایا جا سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ بجلی آئے گی، 1 گھنٹہ نہیں آئے گی، یہ شیڈول تو بن سکتا ہے نا۔ جس لیے دل کرتا ہے بجلی بند ہو جاتی پائیں، اس بھائی نو پتہ کچھ نہیں، کوئی شیڈول ہی نہیں ہے۔ اور لاہور کے اندر یہ حال ہے، آپ یہ دیکھیں جو گاؤں ہے، پنڈ تھا ہیں، اتنے کی حالات ہوں گے یار۔ تو یہ میں آپ سے عرض کروں، بے شک برادری کٹن گے، اپنا نواز شریف صاحب کٹتے برادری انہوں نے، وہ بھی کشمیری ہے نا، تو وہ بے شک کٹتے رہن، پر خدا دا واسطہ بندہ بدل انہوں کتے ہور لا دو یار، رب دا نام۔ جناب نے برادری کٹی ہے؟ نہیں، میں تو برادری لمحہ بعد کٹنا چاہنا، جو حالات یار کو خدا کا خوف کریں یار۔ اچھا نہیں وہ اچھا چلیے، مسئلہ یہ ہے ایک چھوٹا سا، وہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ بٹ صاحب کی بات کو تھوڑا سا، آپ کے گھر میں لائٹ ہوتی ہے تو واسا کے پمپ پہ نہیں ہوتی،
वासा की ट्यूबवेल पे लाइट होती है, आपके घर पे नहीं होती, यानी आप कोई मैकेनिज्म हो ना यार। मुझे लग रहा है मैं दादू वापस चला गया, उसी तरह लाइट जाती है यार। चलो शहबाज शरीफ साहब आपको याद है पीपल्स पार्टी के टेन्योर में पखियां चलदे सन ना, इत्थे पखियां मंगा के रखो, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ अपना पखीवास बैठक। ठीक है ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चल लगी पखी भट्ट साहब जो है ਸਾਰੇ ਪਖੀਵਾਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂ, ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਸਮ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 40 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰੋ ਖੜ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ खुरम साहब ये देख लें, अब भट्ट साहब बहुत गर्म है क्योंकि ये उसके बगैर ही करके आए हैं, इन्होंने सिर्फ पक्की लाई सी। तो ईमान हाजिर जो है ना, ईमान जैनब जो हैं वो उन्होंने गैर मुहतात अल्फाज कहे, लेकिन यार तुसी दूसरे पासे भी दाद दो, उन्होंने भी 1857 से एक ही FIR रखी हुई है। अच्छा, वही जनाब के खिलाफ सी, वही मेरे खिलाफ सी, वही वाले जो हैं वही 500 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ कर दी है उन्होंने। देखिए मतलब कि इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाना सर। अज़ाला हुर्फ़ी हैसियत का मसला हो सकता है, आप उसको अदारे का मसला बना के तो फिर वो सीधा अबैटमेंट के अंदर ले जाते हैं। मेरा ख्याल ये ज़्यादती वाली बात है, मतलब अब हो सकता है वजाद साहब को मेरी इस बात से इत्फाक ना हो, लेकिन बहरहाल ये ज़्यादती है कि एक ज़ात के मसले को पहले आप अदारे का मसला बनाते हैं और फिर अदारे का मसला। दूसरी बात यह है कि देखिए पिछले 4 साल नहीं बल्कि पिछले 10 साल में इस मुल्क में जो कुछ हुआ है और जिस तरह दीदा दिलेरी से हुआ है, और हर बच्चे को पता है कि हुआ है, ठीक है, कोई बात छुपी नहीं रही। उस एक्सट्रीम पे जाके वन फाइन मॉर्निंग आप कह दें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो सर लोगों तक ये मैसेज पहुंचने में देर लगती है ना। नहीं वो कह रहे हैं 2.5 साल हो गए साडा, हम वो यार ए पॉलिटिकल, ठीक है, आप नहीं वो 2.5 साल कहते रहे, हमें तो हवाला देते हैं वो ज़िमनी इंतखाबात। हाँ, हमें तो 10 अप्रैल को ही आके पता चला ना कि वो ए पॉलिटिकल हैं, ठीक है, 12 अप्रैल को 9 की रात को, वरना तो वही था सर। तो अब सर अगर हम जैसे लोगों को 9 अप्रैल 2022 में पता चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करें। अगर आप 1.5 साल से पॉलिटिकल थे, 2.5 साल से, तो हमें आके 9 अप्रैल 22 को क्यों पता चला, हमें भी फिर 2020 में पता चल जाना चाहिए था। अच्छा ये भी हो सकता, ओके रेट्रोस्पेक्टिवली अगर हुआ है तो चले सर, मैं अपनी कम इल्मी के ऊपर माजरत चाहता हूँ। तो अब वो हर जगह पे तो चमन के अंदर दास्तान बिखरी हुई है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं तो ठुड्डा लगेगा ना जी किसी ना किसी दास्तान के टुकड़े से। तो इसलिए मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अब जरा दिल बड़ा करें और माइंड ना करें इस तरह की बातों को। मैं कहते हैं कि वो जो ईमान ने वो जो एग्जैक्टली जो अल्फाज बोले थे वो नहीं बोलने चाहिए, मैं उसे नापसंद करता हूँ, मैं बिल्कुल उसको अप्रूव नहीं कर रहा, कतन भी अप्रूव नहीं करूंगा। वो गैर मुहतात अल्फाज थे, नामुनासिब अल्फाज थे, वो नहीं बोले। ये बात भी देखें कि जब इस तरह के जब मामलात होते हैं ना, जब अदालतों में चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग का हवाला देने लगा, तो वो फिर अदालतें वो जो काज ऑफ एक्शन होता है ना, एक्ट, वो भी देखती हैं कि वो जो जिन्होंने इश्तिहाल कहते हैं ना कि वक्ती इश्तिहाल, कि वो बंदा रंजीदा कितना था, हाँ जी, तो वो भी जहन में रखने चाहिए। तो सर ये जो रज़ी साहब ने बात कही कि जी कि एक शख्सियत के बारे में अगर कोई बात हो, कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स भी अगर आ गए हैं, तो उसके लिए तो कानून जो है वो कोई और है, तो उसको बाप कौमी सलामती या वतनी या अदारे के ऊपर हमला, 2 या 3 ज़ाविये हैं जिनकी तरफ मैं दोस्तों की इजाज़त से तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैंने वो क्लिप देखा, ईमान हमारी बेटियों की तरह है उम्र में, तो शी इज़ ए गुड गर्ल। हैविंग सेड दैट, ये ईमान नहीं बोल रही थी, ईमान का तबका बोल रहा था, ठीक है, ईमान की क्लास बोल रही थी।
تو ان کی والدہ کو رات کے 11 بجے ضمانت ملی, رہا کیا گیا. پھر کسی نے نہیں کہا کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلی. ہاں ایک دوسری بات یہ کہ چلیں ہم جیسا نہیں تو ہم میں سے اٹھ کے گیا ہوا تو ایک موجود ہے نا جو الیکٹڈ ممبر ہے قومی اسمبلی کا, علی وزیر, اس کا نام علی وزیر ہے. علی وزیر جب اس کی 3 مقدمات میں ضمانت ہو جاتی ہے تو پولیس ایک چوتھا مقدمہ لے کے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ملزم سینٹرل جیل میں. ہاں جی نوعیت تو ایک. دوسری بات یہ کہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو کہ بے شک کسی گروہ کا, ادارے کا, محکمے کا, شعبے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایپیٹومائز کرتا ہے ادارے کے وقار کو. ہیونگ سیڈ دس, قوم بھی پوچھنا چاہے گی کہ اگر فرد میں اور ادارے میں اتنا قریبی تعلق ہے تو جو فرد نے 4 مختلف افراد نے ادارے کی آڑ میں اس ملک کے کم از کم 33 برس کھائے ہیں جی, ان کا کوئی معاشی آڈٹ نہیں کر سکتے, ان کا کوئی سیاسی آڈٹ نہیں کر سکتے, اس کا تمدنی آڈٹ نہیں کر سکتے. اور یار معذرت ہی کر لو, یہاں آگے ادارہ اور فرد الگ ہو جاتے ہیں. جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں آپ فرد اور ادارہ ایک کر رہے ہیں, ایک ہو جاتا ہے. فرد کے بارے میں جو بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں پورے ادارے کے دن کی ہے. پرویز مشرف کے خلاف جب فیصلہ آیا, میں آپ وی آر فیملی, میں آپ سے عرض کروں, رضی صاحب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے, لیکن میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ 2-2.5 برس پہلے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا گیا. اور ایک میں دلچسپ نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کیسے جو پولیٹیکل ایکویشن ہوتی ہے, مساوات ہوتی ہے, توازن, مساوات برابری کے معنوں میں نہیں, ایکویشن جو ہوتی ہے وہ کیسے تبدیل ہوتی ہے. بھٹو صاحب آپ کو یاد ہوگا, رضی بھائی وہ مجھے تو تھوڑا بہت یاد ہے اچھی طرح سے, کہ وہ جب خطاب کرنے آتے تھے تو وہ کہتے تھے مزدوروں, محنت کشوں, کسانوں, طالب علموں. حتیٰ کہ یہ 20 دسمبر کی رات والی تقریب میں بھی طالب علموں سے خاص ٹکڑا رکھا تھا, وہ ایک اور عہد تھا. پھر ہم نے 2007-8 کے قریب دیکھا کہ وکیل, عام حالات میں کسی وکیل کو کالا کوٹ کہا جائے تو وہ شاید اس کو ڈیروگیٹری سمجھے, لیکن اس کو ایک بڑا معزز لفظ بنا کے پیش کیا گیا. بلیک کوٹس پاور, کالا کوٹ. یہ پچھلے 2 ہفتوں میں کم از کم 6 دفعہ عمران خان صاحب نے ریٹائرڈ فوجی اور ان کی فیملیز, اپنی فیملی غائب, وہ تو گھریلو خاتون ہے, معاف کیجیے گا, میں اس پہ آپ کی بات پہ اس لیے تھوڑا سا رک گیا تھا وہاں تک جانے سے کہ اس کا جو متضاد ہے, جو الٹ ہے گھریلو خاتون کا, میں وہاں تک نہیں جانا چاہ رہا تھا. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم وہ زبان استعمال کریں جو نہیں, میں نہیں جا رہا, میں پھر بھی نہیں جا رہا. میں میرا اشارہ ہے کچھ اور. ریٹائرڈ فوجی افسران جن کی کل تعداد کمیشن آفیسرز کی ملا کے 44-45 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. جی 35,000 باقاعدہ فگر میں نے, یعنی مجھے یہ نمبر یاد تھا کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں, لیکن بیچ میں سے کچھ اللہ کو پیارے بھی ہوئے ہیں نا, وہ 35,000 ہیں. ٹھیک ہے, وہ سول شہری بن چکے. جی, اور سول کھاتے سے ہی پینشن لیتے ہیں, سول کھاتے سے پینشن لیتے ہیں. دے آر نو لانگر military officers, they do not represent the armed forces of Pakistan. جی, اور اگر وہ پاکستان کے عام شہری ہیں تو ان کے تمام وہ سیاسی حقوق بھی موجود ہیں ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد, جو کسی بھی دوسرے شہری کے ہو سکتے ہیں. ان کو ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے طور پہ ہم سے ڈسٹنگ کرے پیش کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے, بالکل کیا جاتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ آ کے یہ 2008 یا 9 سے ہم دیکھ رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار کے نام پہ. جی ہاں, قدوسی صاحب کی بیوائیں, قدوسی صاحب کی بیوائیں, ہاں, اور وہ جو پڑھتی ہیں اس کو کہتے ہیں مناجات بیوہ. حالی کی نظم جو ہے نا, مناجات بیوہ. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ آرمی مین نیور ریٹائر. نہیں وہ سر, وہ باقاعدہ یہ بات کہتے ہیں کہ بوائز اور بوائز. مجھے آج ایک بات کو بائے کرتے ہیں. ہاں, آج مجھے نا ایک صاحب فون پہ بات ہو رہی تھی
تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے جو ویٹرنز ہیں نا سارے کے سارے یہ وہ ہیں جنہوں نے امریکہ کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی وہ لڑی تھی, اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ امریکہ کی غلامی سے آزادی چاہ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ 79 آنورڈ کیا کر رہے تھے, ہمیں معلوم ہے وہ 89 آنورڈ کیا کر رہے تھے. 99 آنورڈ ہم احترام قائم رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اگر سیاسی بات کی جائے گی, اگر میڈیا پہ آ کے بیانات کی صورت میں نے ایک ویٹرن دفاعی تجزیہ کار جس کو کہا گیا, دفاعی تجزیہ کار ویسے سیوریج کے پانی پہ, بارش کے پانی جمع ہونے پہ, بجلی کے نہ ہونے پہ بھی, کبڈی پہ بھی رائے دے رہا تھا, وہ بھی دفاعی تجزیہ ہی تھا, اور ان کی موجودگی میں باقاعدہ طور پر صحافت مفلوج ہوتی تھی. ان کی موجودگی کے اندر کھیل مفلوج ہو گئے, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن, پاکستان ہاکی فیڈریشن, سب پہ ان کے قبضے ہو گئے, سارے ایوارڈ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. وہ آپ کی بات بجا ہے, لیکن وہ اور قصہ ہے. میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیا ایلیمنٹ جو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ سول شہری ہیں, ان کو سول شہری کے طور پہ خود کو پریزنٹ کرنا چاہیے. دے ڈو ناٹ کانسٹیٹیوٹ اے ڈسٹنکٹ ٹرائب اور اے کمیونٹی اور اے کلاس ان دس کنٹری. بالکل صحیح, دے آر سٹیزنز. بالکل صحیح. اور ان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں سنپ کریں یا وہ ہمیں بتاتے پھریں کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ دیانتدار صحافی ہے, اور وہ خود کو سپیریئر ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک صاحب کی ایمانداری کا قصہ سنا دوں. انہوں نے آغا مرتضیٰ پویا کے گھر میں بیٹھ کے 36 پنچروں والی درفنتنی چھوڑی, 35 پنچروں والی, اور 35 پنچروں والی درفنتنی چھوڑ کے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پاکستان نے دیکھا, اور آخر میں اس نے کہا بڑی یہ تو میرا سیاسی بیان تھا. ٹھیک ہے, نہیں اب وہ صاحب نے ادھر پورا سینہ کور کیا ہوا ہے اور تصویر میں سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. یار اس کو شرم نہیں آتی یار. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہفتہ پہلے 3 ریٹائرڈ اعلیٰ ترین منصبدار اسلام آباد کے ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھے ود 1 حاضر سروس. میں نام کسی کا بھی نام نہیں لے رہا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو, چلو شکر اللہ, اچھا چلو دنیا میں 1879 میں آ گئی تھی, ہمارے ہاں بھائی سبحان اللہ. اگر این میس ایک پولیٹیکل پارٹی کو اون کرنا ہے تو پھر آپ سیاسی فریق بنیں گے, اور پھر آپ کا یہ اے پولیٹیکل ہونا بھی اس پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں, جو ہمارے سیاستدانوں نے پچھلے دنوں میں کیا ہے, کبھی نیوٹرل کہہ کے, کبھی نیوٹرل نہ کہہ کے, کبھی مداخلت کا, شیخ رشید نے تو واضح طور پہ کہا کہ وہ مداخلت کریں. بالکل کہا, اسد عمر نے کہا مداخلت نہ کریں, پھر کیا مداخلت کریں. فواد چودھری نے کہا, میرے جلسے میں کہا ہے چوکیدار الیکشن دو. بھائی اب تو جہانگیر چیکو جو ہے وہ لندن میں کھڑا ہو کے گالیاں بک رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو مجھے سلوٹ مارا کرتے تھے, آپ مجھے ملتے نہیں ہو, وہ تو مطلب کہ ریکارڈنگ کروا کے سوشل میڈیا پہ جاری کر رہا ہے. تو میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیٹس بی فار ونس فار اے چینج ٹرانسپیرنٹ دس نیشن. ہم 1971 کے بعد میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں, عمران شفقت, ہم اقتصادی طور پہ اتنی نازک صورتحال میں کبھی نہیں آئے. یہ درست بات ہے. ٹھیک ہے, ہم سیاسی طور پہ ایسے پیچیدہ بحران میں جو یک وقت آئینی بھی ہے, سیاسی بھی ہے اور سماجی بھی ہے, یعنی پولرائزیشن معاشی تو ہے ہی نا, لیکن جو سیاسی بحران ہے اس کی زاویے دیکھیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ سیاست کو جو اکانومی ڈرائیو کرتی ہے. میری یہ رائے ہے کہ اگر کوئی کھیلیں کھیلنا چاہتا ہے, کوئی چال بازیاں کرنا چاہتا ہے, کوئی جو ہے وہ ایک ایسے صاحب کو جن کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے, محض اشارہ دینے کے لیے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ ملک میں لایا جاتا ہے, یہ کھیل بند کرنا چاہیے. اس ملک کے لوگ جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ چند 100 چند ہزار لوگوں کی جو مفادات ہیں
اس کی بھینٹ جو ہے وہ ہماری ماؤں کو، ہمارے لیکن یہ کس بزرگوں کس کو سمجھنا چاہیے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا. میں کر دیتا ہوں. 3 ادارے آئینی ہیں، پارلیمنٹ، عدلیہ، ایگزیکٹو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آرگنس ہیں اسٹیٹ کے، میں تو یہ کہوں گا کہ رائٹ فرام دا ایکیڈیمیا ٹو جرنلسٹ، whosoever is anywhere and in a position to کہ وہ متاثر کر سکے اس ملک کی جو ہے وہ آنے مستقبل کو، اسے اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. بھلے وہ صحافی ہے، بھلے وہ استاد ہے، بھلے وہ وکیل ہے، بھلے وہ کسی بھی دوسری جگہ پہ ہے. یہ میری رائے ہے. نور اللہ صاحب کیا کہتے ہیں بیچ میں اس مسئلے کے علماء کرام کہ ویسے تو انہوں نے سارا ایمان مزاری سے آپ نے شروع کیا تھا. ایمان مزاری سے میں نے شروع کیا تھا اور ایمان مزاری سے بات چلتے چلتے وہ جہاں پر بھی پہنچی تو مجموعی صورتحال پہنچی نور اللہ کی جوانی تک. اچھا میں اس میں ایمان مزاری کے کیس میں ایک سٹیپ ہم آگے بھی ہیں اگر ہم اس کو ریئلائز کریں کہ جو عموماً شور مچتا ہے کہ ایسے موقع پہ یا ایسے الزامات پہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تو اگر ایک پرچہ ہوا ہے، FIR کٹی ہے اور اس کے بعد عدالت نے اس کی ضمانت دے دی ہے فوری طور پہ جب وہ عدالت میں گئے ہیں، تو اس کا مطلب جو ڈیو پروسیس ہے قانون کا وہ شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک پازیٹیو سائڈ پہ چیز ہے. اچھا جو نیگیٹو سائڈ پر اگر قانون میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ افراد کے خلاف ہونے والی بات ادارے کے لیے اور وہ اس کے کیا ریڈ لائنز ہیں اور کیسے ہونی ہیں، تو ریڈ لائنز تو کسی کو بھی نہیں کراس کرنی چاہیے اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے. اور اگر ہم کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر وہ انتخابی اصلاحات کر سکتے ہیں، اس میں قوانین تبدیل کر سکتے ہیں، AVM کا قانون تبدیل کر سکتے ہیں، اوورسیز کے ووٹ ڈالنے کا حق ختم کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں پر بھی آ جائیں. آہستہ بولیں، وہ 5 پیارے نہ سن لیں ورنہ انہوں نے پھر سو موٹو لے کے وہ کوئی نہیں. اچھا ان سے پہلے ہی اڑا دینا. حضور ان کے لیے بھی قانون پارلیمنٹ نے ہی بنانا ہے. ان کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ بھی پارلیمنٹ نے ہی بنانے نا. چلے آج آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، مطلب وہ میجورٹی نہیں ہے، کل آ جائے گی. تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا جو ڈیوٹی ہے اس کو ریئلائز کریں. جیسے ابھی وجاہت صاحب فرما رہے ہیں، ایکیڈیمیا کو بھی ضرورت ہے، صحافیوں کو بھی ضرورت ہے، وہ کرتے بھی ہیں. صحافی جو ہیں اپنی نوکریوں سے نکل جاتے ہیں، پھر ان کے یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ YouTube پہ آ جاتے ہیں. اچھا ایکیڈیمیا والے یونیورسٹیوں سے نکل جاتے ہیں، وہ بھی پھر ادھر ادھر چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز پلیٹ فارم استعمال کریں پارلیمنٹ کا، جہاں بیٹھ کر وہ باقی قوانین آج تبدیل کر رہے ہیں. آج کی تاریخ میں اس پولیٹیکل کرائسس میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں شدید بحران ہے، جو انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم نے یہ تبدیل کرنا ہے، آج کر لیا نا. تو ان چیزوں پر بھی آ جائیں، کر لیں تاکہ کل کو کوئی ایمان کے خلاف پرچہ نہ ہو اگر وہ سمجھتے ہیں. اور اگر ریڈ لائنز ٹھیک ہیں تو پھر ایمان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ریڈ لائنز کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی اس ملک میں کون کیا کر رہا ہے، اگر وہ پولیٹیکل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، ہم سب نے اس کو خیر مقدم کیا، بہت اچھی بات ہے. جہاں جہاں نظر آتا ہے کہ کوئی شک ہے کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے کوئی بھی ان میں سے، اس کے لیے اگین آ کر بات کریں. آپ سب ہم سب تو روز کھڑے ہوں گے ان سے آگے، وہ جھنڈا لے کر ان سے آگے بھاگیں گے کہ یہ کیوں ہے. کوئی بات تو کرے، کوئی بتائے کہ یہ وہ پولیٹیکل نہیں ہوئے یا یہ اس کی یہ انوالومنٹ ہے سیاست میں، تو کوئی بات کرے. وہ آج اور وہ چل پڑیں گے لوگ. عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ والی بات کہی ہے کہ وہ بھی تاثر یہی دینے کی کوشش کی ہے کہ میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی. وہ جو باتیں چل پڑی تھی کہ شاید یہ کچھ لے کے گئے ہیں، کچھ کمٹمنٹ کسی نے کوئی دی ہے. میرے پاس ایک خبر ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بعد میں آپ سے لیتے ہیں. دسو جی یہ بارے کی خیال ہے. اچھا وہ خان صاحب تو خیر جھوٹ بولتے ہیں، ان کا تو مطلب اینج ہی جھوٹ بول چھڑ دے جی میں ایسا حکومت نے نہیں سی کیا کہ لوڈ شیڈنگ اسی ٹھیک کر لیں گے، اس طرح وہ بھی جھوٹ بول چھڑ. تو وہ جھوٹ بولنا ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بڑے آرام سے مطلب اگر 2-4 کام نے یہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ جی اکانومی ٹھیک ہوتے ہوتے ہوگی. اچھا ایڈا بجلی والا معاملہ ہے کم از کم شیڈول تو بڑھا سکتے ہو نا یار. ہاں میں دادو دا 50 ڈگری 52 ڈگری واپس جا پائی دادو سن لا ہن یار گل سن لا او کشمیری تے اونوں تے گرمی لگے گی نا او ہس رہیا کہ کشمیری لاہور آگے پھس گیا ہے. میں ہس رہیا، مینوں تے لاہور گرمی نہیں لگدی. تو تے اے کہہ رہا اے ایک طرح تیر لئی تے ایتھے تینوں تے نال رضائی رکھنی چاہیے جو صاحب مری آیا ہے تیرا تے مری لگا ہے نا ایتھے. انہاں تے مری لگا. اچھا نہیں میں گیا سی نا کراچی. خان صاحب جو ہے نا وہ جھوٹ بہت روٹین ہی جی بول چھوڑ دے.
انہوں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں کا, ٹھیک ہے. وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں, وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, سب جانتے ہیں اس بات کو کہ مجھے کسی نے ایشورنس نہیں دی اور میں صرف اس لیے واپس آیا کہ سامنے ادارے جو کھڑے تھے وہ ہمارے ادارے ہیں. یہ ہوں خیال آیا باقی کو اس وقت ادارے کیوں نہیں یاد ہے جس لیے نیوٹرل دی تعریف تھی جانور کیتی سی, اس لیے تہاڈے نہیں سن گے. نہیں پولیس اپنا ادارہ نہیں, اچھا پولیس انہوں دا بندہ ماریا, مذمت بھی نہیں کی, ٹھیک ہے, یہ آپ تعزیت نہیں کی. ان کے اپنا بندہ سر ایک مر گیا وہ اسی مظاہروں کے دوران کسی وجہ سے, تو اس کے گھر جنازے پہ پی ٹی اے کوئی بندہ نہیں گیا, وہ اے این بی والے اس کا جنازہ پڑھ کے آئے سر. نہیں گیا جی, آج گیا جب مریم نواز شریف کل گئی کانسٹیبل کے گھر, تو پھر آج یہ بھی. لیکن میں کہہ رہا ہوں جب جنازہ ہوا تب کوئی نہیں کیا. لاہور میں ویسے یاسمین راشد گئی تھی, لاہور میں جو ہوا تھا ان کی طرف گئی تھی. میں تو پشاور کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ تو محمود رشید صاحب بھی آج جا کے رو کے آئے ہیں وہ لاہور میں. ہاں وہ کوئی نہیں, وہ رو پہنتے ہوں نے, خیر ہی اکثر ہوں نے انہیں دیر ہوندے دن شروع نے. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. ہاں ہم یہ بات سارے جانتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے رول پلے کیا ہے حکومت اور اپوزیشن کو ایک بینچ پر بٹھانے کے لیے کہ بہ کے گل کر لو یار, یہ فیسیلیٹیشن انہوں نے دی ہے باقاعدہ طور, ٹھیک ہے. اور یہ اس بات کا اقرار جو ہے انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں ریٹرن بھیجا ہے. اس صحافی کا نام ہے ندیم ملک, جیو پہ پروگرام, سوری سما پہ پروگرام کرتے ہیں, اور رات انہوں نے سارا پڑھ کے سنایا سر, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب اصل میں اب چاہ یہ رہے ہیں جو مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ مینوں ہوں ادھروں تے کوئی کہا نہیں پی رہا پراپر, ٹھیک ہے. لہٰذا ہوں مینوں جدھروں تھوڑا جہا ہوا دا جھونکا آیا نا وہ عدلیہ کی طرف سے, تو ہوں میں وہ اون کر لین, ہوں میں وہ گودی چک لین, تنگاڑے چک لین, تے مینوں جڑا نا میرے منہ چمچیاں بنا کے نا پان, تے اتھے پائن کھلارتا عرفان قادر پڑھ کے ناکہ بندی پائی جی پوری جے, میں تم دساں خان صاحب دی, ٹھیک ہے. ناکہ بندی ہر تھان تے کر لئیے, تے انتظامی طور تے رانا سنا پائن آ گیا, انہیں واقعی نہیں پتہ علم دیتا پائن. تجھے نوٹ کرو اس بات 3 بجے تک جب وہ آیا سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا, اس کا رانا سنا نے رات ہی کہہ دیتے کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تو پھر ٹھیک ہے سر, پھر سر متھے دے حضور وہ حکم کریں جیوے کہو کر لو. اب وہ جلتا رہا. اچھا میں یہ امداد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, اسلام آباد جلتا رہا جس طرح وہ نیرو بانسری بجاندہ رہا سی نا, روم جل رہا سی, تو اسی طرح اسلام آباد جلدا رہا تو 3 4 5 نیرو ورا لگے بانسری بجاندہ. ایک بہت بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے بلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن. اچھا بلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے چیئرمین جو ہیں بلا گیٹا, اپنا بلا گیٹا والا بل گیٹ صاحب, ان کو جو ہے مبینہ طور پہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گولڈ سمتھ فیملی کی طرف سے اپروچ کیا گیا ہے. اچھا. اور انہوں نے یہاں پہ کوئی منت ترلا کی ہے کہ ان کو اپنے پیرنٹ کے پاس جانے, اپنے بچوں کے پاس جانے دیا جائے, ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی, نہیں اسلام آباد والے تو کہتے ہیں کہ ساڈے پہلو کل دا جاندہ آج جاوے, ٹھیک ہے. اسلام آباد کے ہم سائے والے اس پہ پنڈی والے نہیں مان رہے, تفصیلات رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شاید ممکن ہے کہ تم آواز آندے ہوئے پائن اسی فیسا پر ہی آنے پائن اسی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی, انہوں نے چاہیے ہے. وہ روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے, لیکن عمران خان صاحب نے جملہ بڑا ایک خوبصورت کہا, پھر آپ کا سوال بعد میں, لیکن ان کو میں دے دیتا ہوں. وہ آج کہہ رہے تھے کہ اگر میں کرپشن کرتا پھر میرے بچے بھی لندن میں ہوتے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز کے مالک ہوتے. یہ جملہ کہا ہے, آج انہوں نے کہا ہے. اب ننیال کی ملکیت ہے, تدیال کی ہے, یا ابا جی نے خود بنا کر دی ہے, ابا جی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہے. اب کون پوچھے گا گولڈ سمتھ کے جو نواسے ہیں ان کے پاس اتنی پراپرٹی کہاں سے آئی؟ آپ پوچھ بھی نہیں سکتے نا, پاکستان تو پوچھ بھی نہیں سکتا. تو مجھے بڑا ہنسا آیا, میں کہ یار یہ جو جتنے بھی لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں کم از کم وہ یہ تو دیکھ لیں کہ یار ان کے بچے جو ہیں وہ اربوں نہیں خربوں پتی ہیں. وہ ظاہر ہے وہ خود کہتا ہے جی اگر میں چاہتا تو مجھے تو اتنے ارب ڈالر مل رہے تھے, میں نے نہیں لیے. تو سر اب آپ کا سوال ہوگا, میرا جواب ہوگا. سوال سر وہی ہے کہ وہ جو پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی توہین عدالت کی, جی وہ پھر جس طرح کر کے وہ فارغ ہوئی, اور پھر جو آج ادھر سے مطالبہ گیا ہے کہ خط لکھ رہا ہوں
تو پوزیشن کلیئر کریں کہ مطلب ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کسی آئیے کہ نہ آئیے ہوں. تو یہ مطلب جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہمیں کیا پروٹیکشن دیں گے؟ تو یہ ہے کہ چڑی چھکا کھیڈا جا رہا ہے ادھروں ادھر مطلب کیا ہے؟ سر میں عمران خان صاحب واپس کیوں گئے تھے, آئے کس چکر میں تھے, تھوڑا سا آپ حالات کا جائزہ لیں, آپ کو ذرائع کی ضرورت نہیں پڑنی. ٹھیک ہے. سیاست جو ہوتی ہے وہ جو سامنے اگر آپ دیکھنا شروع کریں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. خان صاحب کو ایک پراپر کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو فوج کے نمائندے کہتے تھے, وہ خان صاحب کو اسٹریپ میں لے کر آئے. وہ تھے کہ نہیں تھے نمائندے؟ نہیں تھے. ہوتے تو پھر کام ہو جاتا نا, ہوتے تو ڈی چوک پر جاتے. وہ ماضی میں رہ چکے ہیں نا, رہ چکے ہیں, لیکن اب کی بات ہے, اب کی بات اب نہیں ہے, اب وہ نہیں ہے جو بھی ہے, وہ کچھ اور. یہ وہ عمران خان صاحب کو پراپر ٹریپ کر کے وہ لے گئے. عمران خان صاحب بار 2 بار انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ 20 کو بھی دھوکہ ہوا, 22 کو بھی دھوکہ ہوا. مجھے کہا گیا کہ آپ کو 20 کی تاریخ دلواتے ہیں, پھر 22 کی. ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب کو اور کوئی راستہ نہیں ملا, انہوں نے سپریم کورٹ وہ شیخ رشیدہ کے فون نہیں سی کیتے او جڑا وہ بھی ہے سر. ہو سکتا ہے شاہ مقریشی نو سر نہیں کہہ سکتا سر, شیخ رشید نو شاہ مقریشی سر نہیں کہہ سکتا. نہیں کیا سن نہیں سر نہیں, ان کی لڑائی ہوئی ہے یار قریشی کی, اور ان کی وہ کل پرسوں سر. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پراپر ایویں اپنی سیاست چمکانے کے لیے, یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا تماشا دیکھتے ہیں, وہ تماشا عمران خان صاحب پوری قوم کا تماشا بنا رہے ہیں. میں مطلب استاد محترم سے اجازت معذرت کے ساتھ ایڈوانس میں جسارت کر رہا ہوں, نہیں کہ وہ پراپر مداری کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. ابھی صاحب نکالتا ہوں, ابھی صاحب نکالتا ہوں, ابھی صاحب نکالتا ہوں. عمران خان پوری قوم کو پچھلے جب سے یہ سیاست میں ہے تب سے یہ کر رہے ہیں. اس دن بھی یہی کہہ رہے تھے ڈی چوک پر آؤ اور سام نکالوں گا, ڈی چوک پر آؤ اور سام نکالوں گا, اور خود بیچ میں سے نکل گئے. ڈی چوک سامنے نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہاں عمران خان صاحب کو اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ اس بار بھی جو 2014 کی طرح فوج کو طلب کیا جائے گا وہ نہیں آئے گی. وہ کہ ہم اپنے لوگوں پر کیسے روک سکتے ہیں. لیکن اس بار 2014 کو فوج آ گئی تھی سر. وہ فوج پی ٹی وی میں داخل ہونے کے بعد سر تحت خاص عمارتوں کی حفاظت کے لیے آئی تھی. لیکن اس بار یہ ہوا کہ رینجرز اسلام آباد میں پراپر ڈیوٹی پر پہنچ چکی تھی. رینجرز ان کو روک رہی تھی. 18 جوان زخمی. جی سر. تو اس بار یہ اس غلط فہمی کا شکار تھے. اچھا, لیکن ایک غلط فہمی ہم سب کی بھی دور ہوئی. میں کم از کم اپنی بات کروں گا کہ ہمیں پتہ یہ تھا کہ یہ میرا بھائی خراب ہو گیا, اس طرح دی ہے جو ان کے ورکر ہیں. تو لیکن جو ان کے ورکروں نے جو دیا ہے ایک طرح سے ٹف ٹائم, یعنی جو جتنے بھی نہیں یہ غلط فہمی ہمیں تھی. اچھا, اس کے جی کیڑا ٹف ٹائم میں گزارش کروں سر, میں گزارش کر لوں سر, بالکل دیا ہے. لیکن اب یہاں پر اگر میں بات کروں گا تو کہیں ریسسٹ اور نسلی نہ ہو جائے. عمران خان کے لیے جو مزاحمت کر رہا ہے وہ پشتون ہے. وہ ویسے بھی مزاحمت کر رہا ہے, وہ لڑ لیتا ہے. پنجاب میں ایون دیکھ لیں سر, افغان مہاجرین بھی ہیں سر, وہ پشتون ہی ہوئے نا, اب افغان ہے, پشتون ہے. میں اس طرح وہ میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے نا, لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایون لاہور میں پنجابی بھی ہے بہت ہیں. لیکن جو کے پی کے سے عمران خان کے آنے کا مطلب کیا تھا یار؟ گوہر ایوب صاحب کے وہ صاحبزادے عمر ایوب, وہ تو دادا کا نہیں, وہ جو بھی وہ ہے تو تاریخ نے نہیں وہ پھینٹی کھادی ہے نا. ہاں جی, پھینٹی کھادی سر. جب آپ کے سر پہ آ جائے آپ کو کھانی پڑتی ہے. آپ کا آپشن نہیں ہوتا, آپ یوں کر سکتے بس میکسیمم. آپ نے کبھی کھائی ہے؟ ایک منٹ سن لو, مجھے موسیقی کا آدھا مصرع یاد سر. انگلیاں توڑوائی ہیں سر, سامنے سے کھائیے, کبھی پیچھے سے نہیں کھائی, کھڑے ہو کے کھائیے سر. نہیں, وہ مارنے والے کی مرضی ہوتی ہے, وہ آپ کو سر پہ مارتا ہے, آپ کے ہاتھوں کی پناہ میں نے کر لی. تو وہ انسانی جبلت ہے. کوئی نہ ظاہر ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر بندے پہ سر پہ آ جاتی ہے نا, تو یا تو آپ لڑتے ہیں یا پھر آپ اپنے پوائنٹ پہ آئیں. تو میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ملا جواب, غلط فہمیاں ساری ہو گئیں دور. جب فوج کا تقرر ڈی چوک پر ہونا شروع ہو گیا تو عمران خان واپس چلے گئے. آج عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ جی اس وقت ہم اداروں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے. آج وہ کہتا ہے میں تیاری کے ساتھ آ رہا ہوں, اب کوئی سامنے آئے گا تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں, تب اب ادارے نہیں ہوں گے. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب پریس کانفرنسز اور جلسوں میں کہتے رہے ہیں کہ فوج, سپریم کورٹ یا پولیس
عوامی سیلاب سب کو بہا کر لے جائے گا. ان کے الفاظ ہیں تو آپ تو تیاری کے ساتھ آ رہے تھے. اور نیوٹرلز آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے خلاف ججمنٹ آئے. ان کا دباؤ نہ ہماری سویلین گورنمنٹ نے لیا, نہ ان کا دباؤ فوج پر چلا. ان کا دباؤ کہہ لیں یا پتہ نہیں جو بھی تھا, لیکن سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملا. وہ اس کی وجہ کچھ اور ہے نا, وہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ ہیومن رائٹس کے جو بھی چلے. اچھا اب وہی وجہ کہ یار جن کو انہوں نے پکڑ کے نکالا تھا جس ڈیزائن کے تحت, جن کا وہ حصہ تھے, وہ انہوں نے لگ رہا ہے کہ وہ پھر آ گئے. اچھا چلے سر, اب آپ کو خبر دے رہا ہوں ایک سر, دباؤ واپس چلا گیا سر. آج عمران خان نے پریس کانفرنس کی, آپ نے دیکھی؟ کون تھا لیفٹ رائٹ کون تھا؟ ہاں جی, محمود خان اور عاطف خان. اچھا, شامون قریشی, فواد چودھری. تھک گئے یار, بھائی عمران خان صاحب تھکنے نہیں دیتے کسی کو. سر عمران خان, اچھا حکومت کی ایک منصوبہ حکومت نے بنایا. کانفرنس کرنی تھی نا, اس لیے تھک گئے ہوں گے. اچھا چلے میں اگلی خبر دے دیتا ہوں. مراد سعید بھی نہیں تھے ساتھ؟ نہیں سر, کوئی نہیں تھا. کے پی کے کی لیڈرشپ نہیں تھی. اسد کے اثر تو ہو سکتا تھا سر. خبر اگلی, حکومت نے میسج کیا ہے پی ٹی آئی والوں کو استعفے واپس لیں, ورنہ ہم 10 کر کے ہم انتخابات کروانے والے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں پنجاب سے پی ٹی آئی کے 10 ایم پی ڈی سی مطلب استعفے منظور, ضمنی انتخابات جولائی میں. اب حکومت کے پاس پھر اپنی میجورٹی آ جائے گی. دیکھیں پنجاب سے اگر 10 سیٹوں پر انتخاب ہوتا ہے, اس میں سے 5 6 7 سیٹیں جیت جائے گی, اتحادی جیت جاتے, نون لیگ جیت جائے گی. نہیں, 5 6 نون لیگ جیتتی ہے, ایک آدھ پیپلز پارٹی جیتتی ہے, ایک آدھ جے یو آئی جیتتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ جو ایک خوف ہے نا, جو حکومت کو سخت فیصلے نہیں کرنے دے رہا تھا. 1 مہینہ پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ درویش جس سے کہہ سکتا تھا یہ کام کہ 10 کر کے کرو, ان کی باقاعدہ سلیکشن کرو, یہ میں 1 مہینہ پہلے سے کہہ رہا تھا. اچھا, اب یہ عمران خان صاحب کو ساری کی ساری پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر ضمنی انتخابات ہوئے تو ہمیں لڑنے پڑیں گے. پوزیشن وہی آ گئی ہے جو مارچ سے پہلے پی ڈی ایم میں تھی. ریزائن کر دیے, اب ضمنی انتخابات ہوں گے, ہمیں لڑنے پڑیں گے. اگر لڑیں گے تو پھر ریزائن کیوں کریں, تو واپس آ جائیں. اب عمران خان کو کہا گیا جی اپنے حال سے چھڑتا گیا انہوں کہ آپ نے لانگ مارچ ہماری مرضی کے بغیر کیا, آپ نے استعفیٰ 95% پارٹی کے فیصلے کے اگینسٹ جا کر کیا, شیخ رشید کے کہنے پہ کیا, جس نے خود بھی ریزائن نہیں کیا. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کل باضابطہ ایک آرگومنٹ ہوا ہے سب کا, کیونکہ عمران خان صاحب اکیلا پشاور نہیں گیا تھا, باقی بھی ساتھ گئے تھے, اور سب ان کو کہہ کے آیا کہ جی بیٹھا رہے پشاور, فیصلہ پارٹی کرے گی. ایک فکرہ میں کہنے کی اجازت چاہوں گا اگر نور اللہ بھائی اجازت دے رہے. ہاں, بڑی اوکھی. کل نا ایک صاحب جنہوں نے نکے کو کچھڑ چکے آیا سی, کچھڑ سمجھ دیا نا, جی ہاں نا, گود اٹھایا ہوا. ہاں, چھڑ کے ہم تو نکے کو بھی سمجھ, نکے کو جو کس نے کچھڑ اٹھایا ہوا تھا, وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے 2 اپنے ہم منصبوں اور 2 جرنلسٹوں کو بتا رہے تھے کہ ہز گیم از اوور ناؤ. اچھا, ہمارے نا دیسی کہاوتیں بہت ہیں. دیکھیں ہر سیاڑا بندہ جس نے کسی نہ کسی کو لاڈ پیار سے پالا ہوتا ہے نا, وہ پھر اس کی بےزتیاں گھر کے اندر برداشت کرتا ہے. آپ نے ایک بچہ پالا, گود میں بٹھایا, لاڈ لایا نا, وہ آپ کی داڑھی پوٹے گا. پنجابی کی محاورہ ہے. سندھی کا ہے کہ وہ یا تو پاگل ہوتا ہے یا بدعمال ہوتا ہے. سندھی لاڈلا جو بچہ ہوتا ہے تو وہ پھر باہر نہیں نکالا جاتا, اس کے زیادہ لاڈ نہیں اٹھائے جاتے. عمران خان صاحب کے لاڈ اٹھانے والے جو ہیں, جتنے اٹھا سکتے تھے اٹھا لیے. اب سپریم کورٹ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ چینج نظر آئے گی. کورٹ کے حوالے سے جو بات ابھی ہوئی ہے, تو چیف جسٹس صاحب کو پچھلے دنوں ایک اعزاز حاصل ہوا ہے ہمارے پورے ملک کو. ماشاءاللہ کہ چیف جسٹس صاحب ہمارے دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں شامل ہو گئے ہیں. اچھا, ہمارا نظام انصاف ویسے بالکل اس کے الٹ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے 139 میں سے 130ویں نمبر پر ہے. اچھا, ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ 108 نمبر پر ہے, اور جو سول جسٹس سسٹم جو ہے وہ 124ویں نمبر پر ہے 139 میں سے. اچھا, لیکن وہ جس میگزین نے, ٹائم میگزین نے, وہ یہ جو سروے کرتے ہیں بااثر شخصیات کا, اس میں جو تعارف چھپنا تھا وہ ہمارے ہر دل عزیز اعتزاز احسن صاحب نے لکھ کے بھیجا چیف جسٹس صاحب کا, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نرم مزاج چیف جسٹس. تو وہ نرم مزاجی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان پر غالب آ گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں بنیادی انسانی حقوق کی تحفظ کرتے ہوئے انہوں نے عمران صاحب کو ساری ریلیف دے دی, اور انہوں نے
چونکہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان تک پیغام نہ پہنچا ہو، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو پی ٹی آئی کے سائنسدانوں نے ایک نئی سائنس دریافت کی ہے کہ ٹیئر گیس کا جو حل نکالا ہے کہ املاک کو یا درختوں کو آگ لگا دیں، اس کو بھی انڈورس کر دیں، اور خاص طور پہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو. ہاں تو وہ چونکہ اب شاید باقی دنیا میں ابھی چونکہ یہ چیز نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہاں جب ٹیئر گیس درختوں کو آگ تو سوئی گیس کے لیے لگائی جاتی ہے، یہ میٹرو کے جو اسٹیشن کو آگ لگائی ہے وہ کون سی گیس کے لیے؟ اس کا شاید وہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں سوال نہیں ہوا، ورنہ شاید اس کا بھی کوئی تسلی بخش جواب مل جاتا. سر آپ خود ہی بنا لیتے ہیں. سر اعتزاز احسن صاحب چونکہ ہمارے ملک کے ذہین ترین افراد میں سے ایک ہیں، ذہین ترین، عظیم ترین، تو ان کی اس اہم ترین انٹروڈکشن پہ ہاں بھروسہ کرتے ہوئے، قریب ترین اور بھروسہ کرتے ہوئے میں چیف جسٹس صاحب کی نرم دلی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجابی کا ایک شعر جو ہے سنو، جو کہ جس کا کوئی تعلق جو آج ہوا، جو کل ہوا، جو پرسوں ہوا، اس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں سنانا چاہتا ہوں. سنائیں. نرم دلی سے کچھ تو فائدہ اٹھائیں. ہاں بالکل، صرف عمران نہیں چھوڑ سکتا. ساڈا بولے نہ وکیل بھی چندرا، ہائے ہائے ساڈا بولے نہ وکیل بھی چندرا، تے او دے ولو جج بولدا. ہائے ہائے ہائے، میں نہیں بول دی، میرے وچ میرا یار بول. چلو ٹھیک ہے جی. ایک بات میں بتا دوں آپ کو، آپ ایک منٹ اگر بیٹھے. اچھا جی. میں ایک ادارے کے اندر نا اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا. اچھا جی. اور میرے پاس ایک صحافتی تھا، تو میرے پاس نا دفتر میں تشریف لائے ایک صحافتی، مطلب ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ ایک وہ والی شخصیت تشریف لائی، ٹھیک ہے. اور وہ جو سیاسی شخصیت تھی وہ تو جا کے پروگرام میں بیٹھ گئے. اب وہ والے صاحب تھے، وہ میرے ساتھ کافی پیٹ، یہ پڑھنا ہے پوری قوم دے، انہوں نے اتنے پڑھنا رکھا ہے. وہ پڑھنے والے میرے کو صاحب بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ شروع ہو گئے کہ اس ملک کا مستقبل اعتزاز احسن ہے اور پرائم منسٹر ہے، اس سے ذہین آدمی کوئی نہیں ہے. وہ صاحب تقریباً آدھا گھنٹہ بولتے رہے، ٹھیک ہے. پھر جب یہ لیکچر جو تھا نا، اس کا سیکنڈ پارٹ مجھے تب ملا جب مجھے اٹھا کے لے جایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو کیوں نہیں سنتے، وہ اتنی ذہانت اور فطانت کی باتیں کرتے ہیں اور ان سے بہتر تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اس شخص کو اسٹیبلشمنٹ نے کم از کم پچھلے 30 سال سے پالا ہے اور باقاعدہ ایڈوکیٹ کیا ہے باقاعدہ اس کو، ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی میں نے کہا ذرا ادھار آج میں پورا کر دوں، اعتزاز احسن کا کردار ہمیشہ ڈوبیس رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ڈوبیس رہا ہے. لیکن حیرت ہے یار کہ انہوں نے عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیا، انہوں نہیں بنایا. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ اعتزاز کی ذہانت تو واقعتاً جو ان کی قانونی اہلیت قابلیت ہے وہ بہت ایکسٹراڈنری ہے. جو انہیں ذہین سمجھ کے وزیر اعظم بنانے کی باتیں کرتے رہے آپ سے، انہیں اس بات کا علم نہیں کہ سیاست صرف ذہانت کا نام نہیں ہے. سیاست میں اور بھی کچھ پہلو آتے ہیں. سیاست میں صرف ذہانت اگر میٹر کرتی پھر آئنسٹائن نیوٹن وغیرہ کو ہونا چاہیے تھا. سیاست معاملہ فہمی کا نام، ویژن کا نام. ایک منٹ اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں بنایا، اعتزاز احسن صاحب کچھ سمجھدار آدمی نا، بہت سی چیزوں میں ہیلپ کر دیتے ہیں، قانونی نقطے نکال کے کچھ چیزیں کر لیتے ہوں گے. عمران خان صاحب سے تو چونکہ اور کوئی کام نہیں لیا جا سکتا تھا، اس لیے انہیں براہ راست وزیر اعظم بنا دیا. اعتزاز احسن صاحب سے ایک منٹ اعتزاز احسن صاحب جو مشرف صاحب کے دور میں بھی بڑے انقلابی تھے اپنی طرف سے، بظاہر تو یہی نظر آتا تھا، لیکن جو LNG کا ٹھیکہ لینے والے 4 یا 5 لوگ تھے، LPG کا ٹھیکہ لینے والے 5 لوگ تھے، ان میں اعتزاز احسن صاحب بھی شامل تھے. ان کی بیگم صاحبہ کے نام پر وہ کانٹریکٹ ہوتا تھا. مشرف کے دور میں نہیں ہوا، وہ تو پہلے ہو گیا، وہ تو پہلے کا ہو گیا تھا، لیکن نام اس وقت آئے تھے. اور جو ہیں زلفی بخاری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پوری صلاحیت ہے پورے ملک کو بند کر دینے کی. ہاں نہیں انہوں نے تو وہ کسی دل جلے نے پھر کہا کہ یار کہ اللہ کرے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی ہے تو کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، ہمارا رونا تو یہ کہ اللہ نے آپ کو توفیق ملک چلانے کی بھی دی ہوتی. تو باقی جو دوسری نشست ہے جو دوسری نشست ہے اس میں اور بھی کافی سپریم کورٹ کا معاملہ، عمران خان صاحب نے جو
آگے آنے کی جو الٹیمیٹم دیا ہے 6 دن دیا ہے, 2 دن پہلے 6 دن کہتے آج بھی 6 دن, 6 زبان ایک ہوتی ہے نا, 6 دن. اچھا وہ 6 دن کب 6 دن پورے ہوں گے اس پر بات کریں گے, اور یہ بھی بات کریں گے کہ آگے چل کے جو سیاست ہے یا الیکشن کا جو گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے کہ اس نے الیکشن کب کروانے ہیں, کیونکہ جو 2 قوانین پاس کیے ہیں انہوں نے بڑی عجلت میں کیے ہیں, اس پر بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.